بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شک اور شبے میں پڑے رہتے ہیں اور ان کو بہت سی غلطیاں اور بہت سے شک ان کو کھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اب تو گناہ کر لیں پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ذرا اپنی انگلی آگ میں ڈال دو پھر ہم اس پر مرہم لگا کر اچھی کر دیں گے، کیا یہ لوگ اس بات کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر افسوس کی بات نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی کیسی ہمت پڑ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی ہم اور زندہ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ چلتے پھرتے موت آ جائے یا رات کو سوتے کے سوتے ہی رہ جائیں۔ یہ بڑی غلطی ہے، ہمیں توبہ میں ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کی اس کے یہاں کیا حقیقت ہے؟ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ قہار ہے اور منتقم بھی تو ہے۔ تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ضرور ہی بخشے جاؤ گے؟ ممکن ہے کہ تم کو نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دے۔ قرآن پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غفور الرحیم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ اپنے عملوں کو درست کر لیں، اور اگر بلا توبہ مر گئے تو گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں، مگر ان لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ضرور ہی بخشے جائیں گے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری تقدیر ہی میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور یہ کہنا ایسا آسان ہے کہ ہر شخص اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو دنیا کے کاموں میں تقدیر پر ایسا بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی شخص تم کو نقصان پہنچائے تو سمجھ لیا کرو کہ اس کی تقدیر ہی میں یہ لکھا ہے کہ ہم کو نقصان پہنچائے، پھر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ وہاں تقدیر سے پھر جاتے ہو، اور دین کے حکموں پر سب سے بڑھ کر تمہارا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، اور دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ تدبیر اور محنت بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحبو، اگر یہ بات سچ ہے تو دنیا کے کاموں میں تدبیریں اور محنتیں کیوں کرتے ہو؟ دیکھو پیٹ بھرنے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہو، محنتیں اٹھاتے ہو کہ زمین کماتے ہو، پھر دانہ ڈالتے ہو، پھر غلہ تیار کرتے ہو، پھر آٹا پسواتے ہو، اس کو چھنواتے ہو، گوندتے ہو، پھر روٹی پکاتے ہو، پھر لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتے ہو، پھر نگلتے ہو، پھر کچھ بھی نہ اس کو کیا کرو گے؟ اگر قسمت میں ہے تو آپ ہی بن جائے گا، آپ ہی پیٹ بھر جائے گا اور اپنے آپ ہی پیٹ میں اتر جائے گا۔ یا مثلا نوکری کیوں کرتے ہو؟ تجارت اور زراعت اور مزدوری کیوں کرتے ہو؟ اولاد حاصل کرنے کے لیے نکاح کیوں کرتے ہو؟ بس جس طرح دنیا کے کاموں میں قسمت کو مانتے ہو اور اسباب کو جمع کرتے ہو، اسی طرح جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر محنتیں کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا کو ہماری عبادت کی کیا پرواہ، وہ تو بے پرواہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا اس میں کچھ فائدہ ہے، مگر کیا آپ عبادت سے نفع حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو کہ عبادت اور تابعداری پر ہی ملے گا؟ عبادت اور اچھے کام کرنے تو آپ کے نفع کے لیے مقرر ہیں۔ اگر خدا بے پرواہ ہے، آپ تو بے پرواہ نہیں ہیں، آپ کو تو ضرورت ہے اللہ کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مہربان حکیم یا ڈاکٹر بیمار پر رحم کر کے دوا بتلا دے اور بیمار اپنی جان کا دشمن یہ کہہ کر ٹال دے کہ دوا کرنے سے حکیم کو کیا نفع ہوگا، بھلے آدمی حکیم کا کیا نفع ہوتا؟ تیرا ہی تو نفع ہے کہ بیماری نہ رہے گی اور تو تندرست ہو جائے گا۔
اس نصیحت سے سبق حاصل کرو اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ یہ سب کے سب شیطان کے دھوکے ہیں اور اس کا جال ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری پر فوکس کرنا چاہیے۔ بہت سے جاہل فقیر دین کے دشمن کہا کرتے ہیں کہ ہم محنت اور مجاہدہ کر کے اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں۔ اب ہم خود کچھ نہیں کرتے، جو کچھ اچھا اور برا کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اصلی جڑ تو خدا کی یاد ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور یہ ظاہری نماز روزہ تو یہ ایک ڈھونگ ہے جو کہ عالموں کا نکالا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی خدا کے قریب پہنچا اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خدا کی ذات میں فنا ہوا، اور نہ آپ کے اصحاب سے بڑھ کر یعنی صحابہ سے بڑھ کر آج تک کسی نے خدا کی تلاش کا راستہ سیکھا۔ بس آپ کی اور آپ کے اصحاب کی عبادت اور اطاعت اور نماز روزے کی پابندی دیکھ لو۔ مسلمانوں، یہ سب شیطانی مکر ہیں اور شیطانی دھوکہ ہے۔ ایسے خبیث لوگوں کو شیطان کے سپاہی کہا کرتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ انفیکٹ پوری کوشش کرنی چاہیے ان سے بچنے کی، اور یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے جس سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔